Sayyid Mubashshir Alizadi of Karachi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلاة حاضرین بزم اعزا جو سلسلہ گفتگو یکم محرم الحرام کو ہم نے شروع کیا الحمدللہ بتوفیق الہی بتائی بچار معصومین علیہ السلام ہم اس سلسلے کی 8ویں منزل میں داخل ہو چکے ہیں اگر سننے کے لیے آمادہ ہیں گفتگو کا آغاز کیا جائے دیکھیے ان 7 روز اور آج کا 8واں روز ہے مسلسل میری یہی کوشش رہی کہ زمانے کو بتایا جائے کہ جو رسول کے صلبی رشتہ دار ہیں وہ اور ہیں جو قرآنی رشتہ دار ہیں وہ اور ہیں جو صلبی رشتہ دار ہیں وہ اور ہیں جو قرآنی رشتہ دار ہیں بولیے گا میرے ساتھ وہ اور ہیں قربہ وہ نہیں ہے جو صلبی رشتہ دار ہیں قربہ وہ ہیں جو قرآنی رشتہ دار ہیں
بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ مجھے احساس ضرور دلانا ہے آپ حضرات نے. بس اب کیونکہ آج کا دن مخصوص ہے سرکار وفا کے ساتھ بھی اگر وقت ملا تو چند گوشے سرکار کی خدمت میں بھی حاضری دینی ہے. اگر متوجہ ہو جائیں بس ساتھ جی میرے بھائی. حدیث قصہ کے ذہن میں یہی قرآنی رشتے دکھاتے رہے جنہیں رسول نے کبھی یا ولدی کہا, کبھی یا اخی کہا, کبھی یا بنتی کہا. اے میرے بیٹے تم پر سلام. کبھی حسین کے لیے کہا اے میرے بیٹے تم پر سلام. کبھی علی کے لیے کہا اے میرے بھائی تم پر سلام. اور جب پانچوں ہستیاں جمع ہو گئی تو ایک لفظ آیا فلمت تمنا جمیعاً. جب تک شہزادی نہیں آئی لفظ جمیعاً نہیں آیا. دو لفظ ہیں اور بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے ان لفظوں کو وصول کرے گا. یہ نہیں کہا فلمج تمعنا جب ہم جمع ہو گئے, نہیں. جملہ کیا استعمال ہوا ہے فلمک تملنا جمیعاً جب ہم سب کامل ہو گئے. توجہ فرما رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ اپنے ذہنوں کو بیدار کریں جگہیں تاکہ میں جملہ ہدیہ کروں. مثال کے طور پر ایک کلاس میں 10 بچے ہوں, توجہ 8 کی حاضری ہو 2 غیر حاضر ہوں تو ان کا جمع ہونا تو کہلائے گا, بولیے گا میرے ساتھ, کامل ہونا نہیں کہلائے گا. اور جب یہ 10 کے 10 بچے پورے آ جائیں تو استاد کہے گا آج حاضری کامل ہو گئی, آج حاضری مکمل ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 کے آنے کے بعد کسی 11ویں کا انتظار نہیں ہوتا. میں نے جملہ کہا ہے کہاں بیٹھے 10 کے آنے کے بعد کسی 11ویں کا انتظار نہیں ہوتا. جو ہی شہزادی آئی تو ایک مرتبہ جملہ کا شہزادی نے فلمک تمنا جمیعاً جب ہم 5 کے بعد کامل ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے یہ 5 ہی نور ہیں جو کامل ہیں. اب چھٹے کی اس چادر میں گنجائش نہیں ہے. صلوات تو پڑھے نا ذرا وہاں. 5 کے بعد چادر میں آتے ہیں, توجہ ہے. اچھا کل یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اجازت لے کر آئے اور پھر جب شہزادی نے کہا کہ فلمک تملنا جمیعاً متعدل کے ساتھ اخذ بھی رسول اللہ کی طرف اجل کے ساتھ وَأَوْمَا بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. جب ہم 5 کامل ہو گئے تو میرے بابا نے دونوں جانب سے چادر کو تھاما اور ایک جملہ کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. ہاں بیٹھے میں تو جملہ کہہ دیا, آپ مجھے دیکھیں 7 دن کے بعد یا 8ویں روز جملہ کہہ رہا ہوں. قربا وہ ہیں جو میرے نبی کے صلبی رشتہ دار نہیں, جو قرآنی رشتہ دار ہیں. اب کون پوچھیں کہ رسول کے قرآنی رشتہ دار کون ہیں؟ کون ہے جن کی محمد رسول اللہ کے رشتہ داری ہے؟ کون ہے جو فقط محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار نہیں؟ تو نبی نے چادر میں سب کو جمع کر کے بتایا یہ ہیں جو میرے قرآنی رشتہ دار ہیں. بات پہنچی گیا نہیں؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب ایک جملہ وصول کرنا ہے, جتنی جلدی آپ وصول کریں گے اتنی جلدی سرکار وفا کی بارگاہ میں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم ویحزننی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فجعل صلواتک
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. توجہ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جا کے ہوم ورک کرتے ہیں یا نہیں؟ جا کے کبھی حدیث کے ساتھ کھول کے تلاوت کیا کیجیے، کبھی یاد کیجیے کہ یہ فکر کیا ہے. اب نبی نے کیا کہا؟ بھائی توجہ میری جان میں رکھیے گا. نبی نے کیا کہا؟ جب پانچوں ہستیاں چادر میں آ گئی، چادر کو تھام کے آسمان پر رک کر کے کہا بار اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص لوگ. توجہ ترجمے میں وہ نہیں کہا جاتا کہ جب سردار اعلان کرتا ہے، چلے میں ابھی مثال دیتا ہوں، ترجمہ مکمل کرتا ہوں پھر میں مثال دیتا ہوں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں، وحامتی، میری حمایت کرنے والے ہیں، میرے حامی ہیں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر عجیب جملے کا ہے، صرف یہیں پر روکے نہیں میرے نبی. لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ، جنہوں نے انہیں تکلیف دی، جنہوں نے انہیں غم پہنچایا، بولے خدا کی قسم ایک ایک لفظ میں مضمون ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو ایک ایک لفظ بھی شرح کرتا، لیکن صرف آگے بڑھوں گا. پھر ایک مرتبہ رسول نے اپنا بآواز بلند، فرشتوں کا مجمع لگا ہوا ہے، توجہ، زمین پر پنجے تن کی میٹنگ جاری ہے، اور میٹنگ کا جب ایجنڈا ظاہر ہوتا ہے، جب میٹنگ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایجنڈے کو باہر کیا جاتا ہے یا نہیں کہ بھائی میٹنگ میں کیا رہا. تو جب پانچوں چادر میں آ گئے تو اب نبی اپنا ایجنڈا بتا رہے ہیں ہم کیوں آئے. توجہ، تو ایک مرتبہ نبی نے کہا جو ان کا دوست ہے، ایسے نہیں، جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی. کیوں؟ یہ مجھ سے، میں ان سے ہوں. اچھا آپ نے بہت تحمل سے سنا، چلیے میں اس کو اور واضح کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون. چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام اپنے عصا کو تھامے ہوئے چل رہے ہیں. تو ایک بڑی بزرگ اور معروف شخصیت اس زمانے کی قریب آئی اور امام پر اعتراض کیا. یاد رکھنا امام پر اعتراض بنتا نہیں ہے. امام کو مشورہ دینے کی کوشش کی، کہنے لگے فرزند رسول ابھی تو آپ جوان ہیں، یہ عصا کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کون میرے ساتھ دے گا اس موقع پر. فرزند رسول ابھی تو آپ جوان ہیں، یہ عصا تھامنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تمہیں معلوم بھی ہے یہ عصا کس کا ہے؟ اے باپ کے بڑے بولے یا خاموش رہے، تمہیں معلوم بھی ہے یہ عصا کس کا ہے؟ کہنے لگے فرزند رسول بتائیے عصا کس کا ہے؟ کہ یہ عصا میرے نانا رسول خدا کا ہے. جو ہی سنا رسول کا ساتھ دوڑتا ہوا آیا عصا کو بوسہ دینے کے لیے. مولا نے پوچھ لیا کیا کر رہے ہو؟ کہ رسول کی لکڑی ہے، رسول کا عصا ہے، اسے چوم رہا ہو. مولا نے آستین اوپر کہی کہ یہ رسول کا خون ہے. یہ رسول کا خون ہے. خون چھوڑ کر لکڑی کو چھوڑ رہے. توجہ، آل رسول کھڑی ہے. اچھا آپ سمجھ میں آئے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟
اب نبی نے کئی باتیں ہو سکتی ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے ظاہر ہے گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے، پھر کسی موقع پر وہ گفتگو کروں گا۔ اور اس کے بعد نبی نے اعلان جنگ کیا کن لوگوں سے؟ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ کوئی سردار کہے خبردار یہ میرے مہمان ہیں، اگر ان کی طرف آنکھ اٹھائی تو ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی، تم نے سردار کی دشمنی بول لی۔ جو ہے یا نہیں ہے؟ یعنی جس کے اوپر سردار ہاتھ رکھے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے بندے ہیں۔ رسول نے پنجتن کو چادر میں لے کر بتایا یہ میرے بندے ہیں۔ اس سے زیادہ آسان اور کیا کروں؟ میں تو سادہ زبان میں بیان کروں، یہ میرے لوگ ہیں، خبردار ان کی طرف دیکھنا نہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے رکھے گا، جو ان سے صلح کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو ان سے جنگ کرے گا۔ بس یہی بتلانا تھا آپ کو، آپ نے بہت ساتھ دیا۔ اب جب یہ چادر میں آ گئے تو اب ایک اجلاس اللہ نے آسمان پہ بلایا، یہ اجلاس فرش پہ جاری ہے، اب ایک عرش پہ آغاز ہوا، اور جبریل نے جو امین وحی ہے، جو فرشتوں کا استاد ہے، اس نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، پالنے والے چادر میں ہے کون؟ اب آج رہے جس طریقے سے بولنا، پالنے والے چادر میں کون ہے؟ جب میں کہوں جبریل، دیکھیں سوال یہ اس کا بنتا ہے جو پہلی مرتبہ آئے، سوال کون کرے گا؟ یہ سوال وہ کرے گا جو پہلی مرتبہ آئے۔ جبریل، میں کہوں جبریل پہچانے نہیں، روز وہی لے کر آتے ہو، جو ہے یا نہیں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کون ہے یا نہیں ہے۔ اے جبریل پہچانے نہیں، کوئی رسول ہے جن کے پاس وہی لے کر آتے ہو؟ اے جبریل کیا استاد کو اتنی جلدی بھول گئے؟ آپ کے نظام میں یہ مولانا کیا کہتے ہیں استاد جبریل، میں ہمارے یہاں تمہارا بھی لگتا ہے، توجہ ہے؟ چلے میں جملہ کہہ جاؤں تاکہ جملے کی وضاحت ہو جائے۔ ایک روایت، ایک نہیں کئی روایات ہیں، اور میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک کی طرف اشارہ کر کے جو میں آپ کو دلیل دینے چاہ رہا ہوں، اگر سب بیدار ہو جائیں گے تو میں آپ کی خدمت میں دلیل دے دوں گا۔ مولانا نے کہا کہ سبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے فرشتوں نے تسبیح سیکھ کر اللہ کی تسبیح کی۔ تو کہاں بیٹھے ہیں؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، تکبرنا فتکبرت الملائکۃ بتکبیرنا، سب سے پہلے ہم نے تکبیر بلند کی، ہم نے خدا کی کبریائی کا اعلان کیا، ہم سے اللہ اکبر کہنا سیکھ کر فرشتوں نے اللہ اکبر کہا۔ فرشتوں کی عبادت پہ ناز کرنے والوں اللہ اکبر، ذرا کبھی معصومین کی عبادت تو دیکھو، سیکھنے والے اور ہوتے ہیں، اللہ اکبر، سکھانے والے اور ہوتے ہیں۔ اچھا نہیں، ابھی جب تک سارا مجمع ساتھ نہ آئے، اچھا پوری روایت ہے وَتَعَلَّلْنَا فَتَعَلَّلَتِ الْمَلَائِكَةُ بِتَعْلِيلِنَا، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم سے لا الہ الا اللہ کہنا سیکھ کر فرشتوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ چلیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا دربار سجا ہوا ہے، امین وحی رسول کے پاس ہے۔ ایک مرتبہ دروازے سے علی داخل ہوئے، جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے، کتاب کا نام انوار النعمانیہ حیۃ اللہ نعمت اللہ جزائری، وہاں سے لے کر پڑھا، توجہ آئے، علی آئے، جبریل احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ویسے جملہ ایسا کبھی تھا کہ آپ خاموش ہو گئے، یا تو انسان تعجب پہ خاموش ہوتا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کی نقل کی وادیوں میں ہے، لیکن اب جملہ آپ کی زبانوں کو ہدیہ کروں گا، نظر کروں گا۔ ایک مرتبہ جبریل احترام میں کھڑے ہوئے، اب رسول نے پوچھا، ظاہر ہے کہ جو حیران ہے ان کی حیرانی بھی تو مٹانی تھی رسول کو۔ اب رسول نے پوچھا اتقوم لہذا الفتى، کیا تو اس جوان کے لیے کھڑا ہوا؟ تو ایک مرتبہ جبریل نے کہا انا لہو علیہ حق التعلیم،
یا رسول اللہ کیوں نہ کھڑا ہوں، اِنَّا لَهُ عَلَيَّ حَقَّ تعلیم، علی نے مجھے پڑھایا ہے۔ علی نے مجھے پڑھایا ہے، حق کے تعلیم یہی ہے۔ استاد کا حق ہوتا ہے جب وہ آئے تو احترام میں کھڑے ہو جاؤ، جو ہے یا نہیں ہے، کوئی معاشرہ عزت آگے بڑھتا ہے تو استاد کا احترام کرے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ استاد پرائمری کا ہے، سیکنڈری کا ہے، ہائر اسکول کا ہے، ہائر ایجوکیشن کا ہے۔ اسی لیے تو علی نے کہا جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا، مگر کائنات میں کوئی مائی کا لال تھا نہیں جو علی کو کچھ سکھاتا۔ کیا وہ پریشان تو نہیں ہے؟ مجھے ایک حق سکھایا، اس نے مجھے اپنا غلام کر لیا، مگر مجھے لے کر آؤ کوئی مائی کا لال دکھاؤ سوائے میرے نبی کے۔ کہ علی نے پیٹ کی جانب اشارہ کر کے کہا جو کچھ میرے پاس علم ہے یہ لعاب رسول ہے۔ توجہ ہے، جس نے سکھایا تھا علی نے تبھی تو کہا انا عبد من عبید محمد۔ بھائی جس نے سکھایا تھا علی نے اس کا اقرار کیا۔ بھائی اللہ نے کہا یا نہیں کہا میرے نبی نے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ علم کے 1000 باب نبی نے علی کو تعلیم کیے اور علی نے ہر باب سے 1000 باب نکالے۔ جو سبق یاد کر کے بھول جائے وہ اور ہے۔ اور کتنا آسان ہے، سبق یاد کر کے بھول جائے وہ اور ہے۔ جملہ کہوں جن سے ساری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہ ہو وہ اور ہے۔ ترقی کی منازل پہ لے جائیں، ہر باب سے الگ الگ 1000 باب، یا یہ کہہ سکتے ہیں اچھا کبھی علی کا دعوے پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ، کبھی زندگی رہی تو لفظ سلوکی پہ بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، خدا نے توفیق دی۔ لیکن ابھی پھر گفتگو کا رخ کہیں مڑ جائے گا، ظاہر ہے کہ وقت میں بھی کمی ہوتی ہے، تو میں انشاءاللہ میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ توجہ، اس نے مجھے سکھایا ہے۔ اچھا کب سکھایا؟ کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو ایک مرتبہ حاطف غیبی آئی، من انت ومن انا ومسمک ومسمی، تو کون ہے میں کون ہوں، تیرا نام کیا ہے میرا نام کیا ہے؟ فتحیرت فی الجواب، یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا کہ جواب کیا دوں۔ اتنے میں یہ جوان آیا۔ کیا ہوا بھائی، ناراض تو نہیں بیٹھے والے؟ بولے میرے ساتھ فتحیرت فی الجواب، میں پریشان ہو گیا کہ جواب کیا دوں۔ اتنے میں اس نے آگے کہا خاموش کیوں بیٹھے ہو، کہو انت الرب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمک الجمیل وانا جبرائیل۔ اے پروردگار تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں، تیرا نام جمیل ہے، میرا نام جبرائیل ہے۔ میرا نام اب بولنا، اب کوئی خاموش رہ گیا شفا ہوگا۔ کہ اچھا جبریل یہ بتاؤ پیدا کب ہوئے؟ پیدا کب ہوئے؟ یہ پیدائش کا ہی تو واقعہ ہے۔ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو کہا یا رسول اللہ 30,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ مزید خاموش رہے، میں تو کچھ پڑھنا جا رہا ہوں۔ جی بولے بھائی میرے ساتھ ہاتھ کھولنا۔ کہ یا رسول اللہ 30,000 نوری سالوں میں ایک مرتبہ ستارہ چمکتا ہے، میں نے اسے 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو کہا اتنا بتاؤ اگر وہ ستارہ یہاں نظر آ جائے پہچان لو گے؟ سلامت رہے، آباد رہے، اس ستارے کو پہچان لو گے؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گا، 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ علی کو قریب بلایا، علی کے امامے کو اتارا، وہ ستارہ علی کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔
جانے نہیں استاد ہے تمہارے؟ اللہ اکبر، بھولے تو نہیں ہے؟ جبریل بھولے تو نہیں ہو؟ کون ہے یہ؟ ایک کے پاس وہی لے کر آتے ہو، ایک کے پاس سیکھنے کے لیے آئے تھے. جملہ کہوں، جبریل تمہیں نہیں معلوم پھر چکی کس کی چلاتے ہو؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے نا؟ جبریل چکی کس کی چلاتے ہو؟ جملہ کہوں، بچوں کو نہیں پہچانا، شہزادوں کو نہیں پہچانا، پھر جھولا کس کا جھولاتے رہے؟ بھائی کو میں نے ایسے تو نہیں کہا، لوگ سمجھتے ہیں صاحب کی صرف ایسے ہی مولانا بات کر گئے. نہیں میرے دوستو، حقیقت یہ ہے، اہل بیت نے کہا ان الملائکۃ لخدامنا، ملائکہ ہماری خدمت گزار ہے. ملائکہ اللہ کی قرآنی مخلوق ہے. آپ کے ساتھ ہی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ چلے میں سب مانتے ہیں ایک قول مولا کا آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، جس میں 3 تقسیمات کی بات ہے. توجہ انسان کے بارے میں کہ اللہ ہمیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اللہ نے انسان میں عقل کو بھی رکھا اور خواہشات کو بھی رکھا. توجہ، فرشتوں میں صرف عقل ہے، خواہش نہیں. جانوروں میں صرف خواہش ہے، عقل نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پریشان تو نہیں ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے؟ انسان میں عقل بھی ہے، سوچتے کیسے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھائی اور برائی کی تمیز کیسے آتی ہے؟ عقل سے. خواہشات ہے کہ نہیں؟ بھوک لگتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب میں خواہش تو نہیں پڑھ سکتا، توجہ ہے؟ بھوک لگتی ہے، بولو پیاس لگتی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے گا میرے ساتھ. تو جتنے انسانی غذائر ہیں وہ خواہش کے ساتھ ہیں. جو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرے، یہ جو تم صغرا سے کبرا تک پہنچتے ہو، یہ جو نتیجے تک پہنچتے ہو، وہ کس سے پہنچتے ہو؟ عقل سے. تو اللہ نے انسان کو عقل بھی دی اور خواہش بھی دی. توجہ، اب جملہ سننا جس جملے کو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ انسان پر ہے کہ اپنی خواہش کو عقل پر غلبہ دے، جانوروں سے بدتر ہو جائے، یا اپنی عقل کو خواہش میں غلبہ دے کر فرشتوں سے افضل ہو جائے. یا تو خواہشات کی پیروی کرتا رہے، صرف انسانی جبلت کی پیروی کرے، جانوروں سے بدتر ہو جائے، یا پھر عقل کی حاکمیت کو تسلیم کرے. توجہ، اور خواہش کی مکمل پیروی نہ کرے، بس ادھر تک پیروی ہو جہاں تک عقل تسلیم کرے. اگر عقل کو حاکم بناؤ گے تو فرشتوں سے افضل ہو جاؤ گے. شرم نہیں آتی؟ توجہ، جملہ کہوں، آپ انسان فرشتوں سے افضل ہو جائے، اور جس کے پسینوں کے قطروں سے فرشتے خلق ہوئے ہیں، کوئی بھی چاہے افضل ہو جائے، لیکن کب چاہے گا؟ ایسے نہیں. پہلے کردار سلمان جیسا ہونا چاہیے، نیت ابوذر جیسی ہونی چاہیے، حوصلہ مقداد جیسا ہونا چاہیے، عقیدہ میثق جیسا ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں ملے گا. تمہاری بات پہنچی یا نہیں؟ تو میں نے عرض کیا اس میں کوئی اچھے کی بات نہیں ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میں روایت سے گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر ابھی یقین نہ آئے تو میں روایت پڑھ دیتا ہوں. ام ایمن کہتی ہیں کہ میں خانہ سیدہ میں آئی اور ام ایمن آ کے پریشان ہو گئی. کیوں؟ ایک مرتبہ جو ہی خانہ سیدہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ سیدہ آرام میں ہے. اللہ اکبر. چکی بھی خود چل رہی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، جھولنا بھی خود جھول رہا ہے. پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، دوڑی ہوئی گئی بارگاہ رسالت میں. یا رسول اللہ، میں نے آج خانہ زہرا میں عجب منظر دیکھا. سیدہ آرام کر رہی تھی، چکی بھی خود چل رہی تھی، جھولا بھی خود جھول رہا تھا. تو ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے کہا، ام ایمن، میری بیٹی فاطمہ اللہ کی کنیز خاص ہے. جب میری بیٹی تھک گئی تو اللہ نے اس میں نیند کو طاری کیا تاکہ وہ آرام کر
کرے اور فرشتوں کو حکم دیا اے جبرائیل تم بھی جاؤ، میکائیل تم بھی جاؤ، ایک جا کے چکی چلائے، ایک جا کے جھولا جھولا۔ پہچانے نہیں چادر میں کون ہے؟ توجہ میری جانب رکھیے گا بس۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا، پڑھتے پڑھتے کافی دیر ہو جاتی ہے، لیکن میں کچھ جملے توجہ کروں گا۔ یا رب وقت تحت القصر، چادر میں کون ہے؟ علماء نے مختلف باتیں لکھی۔ چلے پہلے بات ذکر کر دوں تاکہ میرے ایک نتیجہ دوں۔ توجہ ہے؟ چادر کے نیچے کون ہے؟ پانچوں ہستیاں جمع ہوئی، جبریل جیسا فرشتہ عرش پہ پوچھ رہا ہے، کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا؟ توجہ، تو جبریل کو یقیناً معلوم تھا، لیکن جبریل نے ان انوار کو علیحدہ دیکھا تھا۔ جبریل نے ان انوار کو علیحدہ دیکھا تھا۔ اب جو ہی چادر میں یہ انوار جمع ہوئے تو جبریل کے لیے بھی مشکل ہوئی، جن کو علیحدہ دیکھنے کا عادی تھا جب ایک ساتھ دیکھا تو پہچان نہ سکا، کہنے لگا یا رب ومن تحت القصر۔ چلیے یہ تو ایک بات ہے، اگر اجازت ہے 5 منٹ کے لیے اور آپ کے ذہن قرآن میں ایک آیت ہے، توجہ میں وہ آیت ابھی کروں گا اور نتیجہ آتا ہے بس توجہ فرمانی ہے کہ ایک بندے نے اس آیت کو ذہن نشین کر لیجیے گا، اور اگر موقع ملا تو میں مکمل نتیجہ عطیہ کروں گا، نہیں تو انشاءاللہ کل گفتگو کو اختتامی مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ سوال 3 اسباب سے کیا جاتا ہے، سوال 3 وجہ سے 3 وجوہات سے کیا جاتا ہے۔ پہلا سبب سوال سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ جو شاگرد استاد سے سوال کرے وہ کس لیے؟ سیکھنے کے لیے۔ دوسرا سوال امتحان کے لیے کیا جاتا ہے۔ شاگرد نے جو استاد سے سوال کیا وہ تھا سیکھنے کے لیے، لیکن جب یہی استاد شاگرد سے سوال کرے بتائیں تو اب سیکھنے کے لیے نہیں ہوا، اب ہوا امتحان کے لیے۔ بھئی جو آپ پیپر دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، اورل دیتے ہیں، وائبہ دیتے ہیں، کیا ہے؟ امتحانی تو ہے۔ تو استاد سوال کر رہا ہے تو استاد کو تو پہلے سے معلوم ہے، تو سوال کیوں کر رہا ہے؟ تو سوال کر رہا ہے امتحان کے لیے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے کہ سوال نہ سیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، سوال نہ امتحان کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ سوال کیا ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ کسی کی پوشیدہ فضیلت ظاہر ہوتا ہے۔ تاکہ کسی کی پوشیدہ فضیلت، آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن آیت پڑھتا ہوں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سوال پوچھنے والا اللہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو خلاق ازل ہے، وہ تو عالم بلا معلوم ہے۔ کیا چکتا کہا ہے میں نے؟ خدا کی قسم نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھے تو پتہ چلے گا توحید کیا ہے۔ وہ عالم بلا معلوم ہے۔ اجازت دے تو اس جملے کی وضاحت کروں۔ وہ عالم بلا معلوم کیا مطلب؟ دیکھیں ہم کسی چیز سے جانتے ہیں، اگر بچے کو بھی سکھانا ہو نا A for ایپل تو اس کی تصویر سامنے بنا دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں؟ تصویر کو دیکھ کر ذہن میں آئے گا، معلوم کو دیکھے گا تو علم آئے گا۔ اس سے زیادہ واضح مثال میں اور کیا کروں؟ میں تو بالکل آپ کو قاعدے پہ آیا کتنا جب تصویر کو دیکھے گا، سیب کی تصویر ذہن میں پیدا ہوگی، معلوم کو دیکھے گا تو علم آئے گا۔ یہ ہے انسان،
خدا کی قسم کائنات عالم و عالم میں کوئی نہیں ایسا کہ جو معلوم کے بغیر علم کو حاصل کر کے دکھائے. پہلے معلوم ہوگا تبھی علم آئے گا. لیکن یہ بتاؤ، یہ خدا تو ازل سے عالم ہے، یہ اس وقت سے عالم ہے جب معلوم بھی نہیں تھا. یہ تو میرا کہنا اس وقت سے عالم تھا. یہ تسامحل کا ہے میں نے، ورنہ علم تو اس کے اہل ذات ہے، یعنی جب سے وہ ہے تب سے علم ہے. اچھا خدا اور علم الگ بھی نہیں ہے. جو اللہ ہے وہی علم ہے، جو علم ہے وہی خدا ہے. وہ جو ہے نہیں ہے، علم تو اہل ذات ہے اس کی. اب سمجھ میں آیا؟ عالم بلا معلوم، یہ جملہ فقط ابو طالب کا بیٹا کہہ سکتا ہے. ممبر کے تقدس کی قسم، یہ فقط یہ معرفت فقط خاندانی عصمت و طہارت سے آئے گی. کس میں ہمت ہے جو جملہ کہے عالم بلا معلوم؟ آپ کسی کے سامنے جملہ کہتے سمجھ کے دکھائے تو معلوم. جہاں لوگوں کی سوچوں کی سرحد ختم ہوتی ہے، توجہ، وہاں سے علی کی معرفت کا آغاز ہوتا ہے. لوگوں کو لکھا ہوا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی یہ کیا ہے. لوگ ابھی تک پریشان ہے کہ نہج البلاغہ کو سمجھے کیسے. اور 1400 سال پہلے میرا مولا وہ خود بات دے گیا. اللہ اکبر. ترقی اس زمانے میں ارتقاء کا سفر 0 پہ تھا. ایسا ہے یا نہیں؟ نہ بجلی ہے، توجہ، نہ ڈیم تھے، نہ بجلی تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ٹرین تھی، نہ موبائل تھا، نہ انٹرنیٹ تھا. اس زمانے میں علی نے یہ خطبے دیے. آج 1400 سال کے بعد جب ترقی کا تناسب 1000 گنا زیادہ ہے، علی نے یہ خطبات اس وقت دیے جب ترقی کا تناسب 0 پہ تھا. 1400 سال گزرنے کے بعد جب ترقی کا تناسب 1000 گنا زیادہ ہے، آج بھی کسی میں دم نہیں ہے جو علی کے جملے کو سمجھ کے دکھائے. اس لیے کہ جو علی کی مکمل بات سمجھ جائے وہ ابو الفضل عباس ہوتا ہے. سمجھ جائے اسے عباس کہتے ہیں. اس سے کم کی بات ہی نہیں ہے. 1400 سال گزر گیا، ہمارے علماء فقہ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ کلام معصوم کو سمجھ سکے. اسی لیے جو جتنا سمجھ پاتا ہے اسے اتنا بڑا عالم کہہ دیتے ہیں. تو ہمارے نزدیک علم کی پہچان یہ ہے کہ یہ معصوم کے کلام کو سمجھتا کتنا ہے. ہمارے نزدیک علم اور ہے کیا؟ علم کی پہچان یہ ہے کہ معصوم کے کلام کو سمجھتا کتنا ہے. پھر میں اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کہیں سے کہیں مڑے نہ، اس لیے کہ بات پھر آگے نکلتی چلی جاتی ہے. توجہ فرمائیں، بات اب میں ختم کر دیتا ہوں. چلے بہت دیر ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اگر بیدار ہے تو بس نتیجہ دیتا ہوں. اللہ نے سوال کیا کیا؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا تو ایسا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کو معلوم نہیں. تو جو دلوں کے رازوں سے واقف ہو، کیا اسے معلوم نہیں کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا یہ کوئی امتحان ہوا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں رومال ہے، انگوٹھی ہے، گھڑی ہے، فوراً جواب دیں گے. تو یہ نہ کوئی امتحان ہوا نہ یہ سیکھنا ہوا. نہ یہ سیکھنا ہے نہ یہ کوئی امتحان ہے. امتحان تو وہ تھا جو فرشتوں سے لیا، امتحان تو وہ یہ تھا جو آدم سے لیا. اے آدم ان اسماء کا نام بتاؤ. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب آیت مکمل سنیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا یا عصایا، یہ میرا عصا ہے. اتوکل علیہا، اس سے سہارا لیتا ہوں. واہش بہا علی غنمی، میں اس سے جانور چلاتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں. سوال اتنا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب اتنا تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. یہ موسیٰ عصا کا قصیدہ کیوں پڑھنے لگے؟ ملا رہے سوال تو ہے نا. سوال اتنا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جواب اتنا تھا میرے ہاتھ میں عصا ہے. یہ موسیٰ عصا کا قصیدہ کیوں پڑھنے
سے سہارا لیتا ہوں، میں جانور چلاتا ہوں، اس سے دوسرے فائدہ ہے جو مجھے حاصل ہے۔ اگر خدا سوال نہ کرتا اور موسیٰ کا جواب نہ ہوتا تو زمانے کی نگاہوں میں موسیٰ کا کمال آتا، عصا کا اعجاز نہ آتا۔ نہیں بیدار رہنا۔ اگر اللہ کا سوال نہ ہوتا، موسیٰ کا جواب نہ ہوتا تو زمانے کی نگاہوں میں موسیٰ کا کمال آتا، عصا کا اعجاز نہیں آتا۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ علی نے عقیل سے رشتے کا کیوں پوچھا تھا۔ ارے کہاں بیٹھے، میں نے جملہ کہہ دیا، علی نے عقیل سے رشتے کا کیوں پوچھا تھا؟ اگر علی عقیل سے سوال نہ کرتے تو دنیا کی نگاہوں میں عباس کا کمال آتا، ام البنین کا اعجاز نہ۔ عباس کا کمال آتا۔ یہیں سے ابھی میں نے یہاں پہ محمد تحت القصہ کا جواب نہیں دیا، لیکن بس گفتگو پہنچ گئی۔ علی نے عقیل کو بلایا، میرا ایسے بہادر خاندان میں رشتہ تلاش کرو جہاں سے ایک ایسا فرزند ہو جو میرے حسین کے کام آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں یہ تین بھائی کے بغیر آگے نہیں بڑھا۔ موسیٰ نے ہارون کو مانگا کہ میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا خلیفہ بنا۔ محمد نے علی کو مانگا، حسین نے عباس کو مانگا۔ اب زیادہ ذہن سے بات نہیں ہے، میں نے گفتگو کو تمام کیا۔ عقیل بھیا ایسے بہادر خاندان میں ہو جہاں سے مجھے عباس جیسا بیٹا عطا ہو۔ جملہ کہوں، اگر ماں ام البنین ہو تو بیٹا ہوتا ہے عباس۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، کبھی زندگی نے موقع دیا تو حضرت ام البنین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ماں ام البنین ہو۔ جب شادی ہو کر خانہ بطول میں آئی، شہزادوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہا، اے حسن و حسین، میں تمہاری ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں۔ اطاعت کا مرحلہ عجیب ہے۔ خدا کی قسم، خاندان اہل بیت نے حضرت ام البنین کا کیسے احترام کیا ہے، کبھی دیکھیے وہ روایات، کیسا احترام کیا۔ جملہ کہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوئی، یہ میں سید زادہ آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا آپ سب کو روضہ حضرت ابی الفضل عباس کی زیارت نصیب کرے۔ جب آپ روزے پہ جائیں گا، یہ میری ایک بات کو یاد رکھنا، پہلی زیارت عباس کی ماں کی طرف سے کرنا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ ہائے حسین ضرور کرنا اس جملے پر۔ ام البنین کا بڑا ارمان تھا، کاش میں عباس کی قبر دیکھ سکتی۔ اجرکم اللہ۔ نہیں، جملہ پڑھوں، بقیہ کی قبرستان میں خاک پہ بیٹھ جاتی تھی، زمین پر 4 قبروں کے نشان بنا کے کہتی تھی، عباس میں نے سنا ہے کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، عباس میں نے سنا ہے حسین کے گلے پر خنجر چلا، عباس میں نے سنا ہے سکینہ کے تماچے لگے، عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوں نا کہ تیرے بازو جدا ہو گئے تو یقین آ جاتا ہے زینب کی چادر بھی چھن گئی ہوگی، زینب شرابی کے دربار۔ اللہ اکبر۔ آج جوانوں، آج تم نے ماتم کرنا ہے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آج تم نے ماتم کرنا ہے۔ جس جوان کو، جس ماتمی کو مولا عباس کے صدقے میں بازو عطا ہوئے ہیں،
وہ ماتم کرے ہائے حسین، ہائے عباس، ہائے حسین کا بھائی۔ اللہ اکبر۔ اب جملہ کہوں، لوگ سمجھتے ہیں کربلا میں صرف عباس نے اپنی قربانی دی۔ جانتے ہو عباس نے صرف اپنی قربانی نہیں دی، پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو مقتل بھیجا۔ کیا سنا آپ نے؟ عباس نے پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو مقتل بھیجا، اور جانتے ہیں جملہ، جب تینوں بھائی شہید ہو گئے تو اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر حسین کے پاس اجازت لینے کے لیے آئے۔ جو ہی حسین نے یہ منظر دیکھا، چیخ مار کے کہا عباس کب تک دیکھتا رہوں ام البنین کی کمائی لٹتی رہے۔ اللہ، ہائے حسین، ہائے عباس، عباس کب تک دیکھتا رہو ام البنین کی کمائی لٹتی رہے۔ جو کچھ تھا عباس کے پاس سب حسین پہ قربان کیا۔ جانتے ہو آئے حسین کے پاس، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ سنا ہے نا جملہ؟ اب ہائے حسین کرنا، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تو ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، تڑپ کے کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اللہ اکبر۔ جب اجازت نہیں ملی نا، آئے خیمے میں، میرے بھائی جملہ سننا، سر کو نہوڑائے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ حسین کی 3 سالہ بچی آئی۔ جانتے ہو کون آئی؟ وہی سکینہ آئی جس نے عباس کے بعد تمانچے کھائے۔ اب ماتم کرنا اس پر، کوئی بہت ہی امیر ہے تو ہائے حسین بھی نہ کہہ سکے۔ جانتے ہو آئی جناب سکینہ، اپنے ننھے ہاتھوں کو اپنے چچا کے گلے میں ڈالا، اپنی باہوں کو چچا کے گلے میں ڈالا، اور ایک فقرہ کہا چچا پانی لے آئے، اگر پانی نہیں آیا میرا بھیا علی اصغر پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ عباس اٹھے، سکینہ کو آغوش میں لیا، مشکیدے کو تھاما، چلے حسین کی جانب۔ حسین نے عباس اور سکینہ کو آتا ہوا دیکھا، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو۔ نہیں ایسے نہیں میرے بھائیوں، آج علمدار لشکر حسینی کے مصائب ہیں، آج حسین کے دلبر کے مصائب ہیں، آج حسین کے قوت بازو کے مصائب ہیں، آج ماتم کرنا ہے۔ جانتے ہو عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، اس کا مطلب ہے جو حسین کے نزدیک بڑی سفارش ہو اسے سکینہ کہتے ہیں۔ سنیے یہ فقرہ، اگلا فقرہ آپ جانے اور آپ کا مولا جانے۔ جانتے ہو جب عباس سے یہ کہہ چکے، سکینہ سے کہا سکینہ جتنا تمہیں علی اصغر پیارا ہے، کیا سنا آپ نے؟ سکینہ تم اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میرے بھائی کو بھیج رہی ہو، عباس مجھے اتنا پیارا ہے۔ سکینہ آج تو سفارش کر رہی ہو، مگر جب شام غریبہ میں شمر تماچے مارے، گوشوارے نوچے جائے، سکینہ چچا کو نہ بلانا۔ صرف سنو گے میرے بھائیوں، مولا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے، یہ حق ماتم کرنے کا اجرکم اللہ۔ جانتے ہو جب عباس رخصت ہونے لگے، خیموں میں کوہرام برپا ہوا، رخصت نہیں پڑتا مگر جملہ سنو گے، زینب نے عباس کا بازو تھاما، کہا عباس مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے، عباس مجھے تم سے باتیں کرنی ہے۔ آپ لوگ بہتر جانیں گے، تقریباً شہزادی 20 برس بڑی ہے حضرت عباس سے، لگ بھگ 18 سے 20 برس کا فاصلہ ہے۔ جملہ سنو گے، جو بہن 18 یا 20 برس بڑی ہو نا،
وہ بہن بن کے نہیں ماں بن کے پالتی ہے. سن لیا آپ نے جملہ؟ وہ ماں بن کے پالتی ہے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں عباس کا چہرہ لیا. اللہ جانے کیسے سنا آپ نے. کہا عباس جانتے ہو کہ جب میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک روز مجھے بلایا، زینب تمہیں شرابی کے دربار میں جانا ہے، زینب تم پر صدقے کی کھجوریں پھینکی جائیں گی، زینب بلوائیوں کا ہجوم ہوگا، زینب تمہیں باغی بلایا جائے گا، زینب تمہیں پتھر مارے جائیں گے، زینب تم سے بیٹھنے کو کوئی نہیں پوچھے گا. عباس جانتے ہو اس وقت میں نے سوچا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں جرت ہے اس کی چادر کی طرف دیکھ سکے، مگر عباس جب آج جا رہے ہو مجھے یقین آ گیا نہ چادر بچے گی. جاؤ میرے بھائی، خدا کے حوالے. آج رگ نہیں کرتا. حسین آئے، حسین نے خود سوار کرایا. ارکب پہ نفسیات، عباس سوار ہو تمہارا بھائی تم پہ فدا. اللہ اکبر. عباس میں تم پہ قربان. جاؤ میرے بھائی. ایک مرتبہ عباس چلے. سنو گے جملہ؟ کر لیا نا ماتم؟ تھوڑی دیر کے لیے حوصلہ کر لو. تمہیں یہ دو جملے پڑھو. آج میدان کی طرف ٹوٹا ہوا نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے اور عباس چلے جا رہے ہیں جانب دریا. عباس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے. عباس نے دریا پہ قبضہ کیا، راہوار سے اترے، پانی ہاتھ میں لیا، کچھ دیر دیکھا، پھر پانی کو اس کی اوقات یاد دلائی. اللہ اکبر. عباس نے پانی نہیں پیا. جانتے ہو مشکیزہ بھرا. عباس راہوار پہ سوار ہوئے. اب آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے سننا. جانتے جب عباس مشکیزہ لے کر، ایک ہاتھ میں علم ہے ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، عباس جا رہے ہیں تیزی سے خیمے کی جانب. پسرے ساتھ نے کہا ہورملا اگر پانی خیمے میں پہنچ گیا قیامت کی صبح تک بھی حسین پر قابو نہیں پا سکتے. جانتے ہو عباس تیزی سے بڑھے. ایک لعین نے درخت کے پیچھے چھپ کر وار کیا. اللہ اکبر. جوانوں کیا جملہ سن رہے ہو؟ چھپ کے وار کیا. عباس کا پایا بازو شہید ہوا. کیا جملہ سن رہے ہو؟ عباس کا پایا بازو شہید ہوا. عباس نے علم دائیں میں تھاما، مشکیزہ دائیں میں تھاما. ایک مرتبہ کہا تم میرا ہاتھ کاٹ سکتے ہو، مجھے حسین کی نصرت سے نہیں روک سکتے. یہ کہہ کے تیزی سے آگے بڑھے. پھر دوسرے لعین نے چھپ کے وار کیا. عباس کا دایا بازو. اللہ اکبر. خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. مگر سنو گے عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں سنبھال لیا. تیزی سے بڑھ رہے ہیں. سنو گے جملہ؟ تیزی سے بڑھ رہے ہیں خیمے کی جانب. ایک مرتبہ ہورملا نے کمان میں تیر باندھے. 2 تیر لگے. ایک تیر مشکیزے میں لگا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا. اللہ اکبر. وزنی تیر عباس کی آنکھوں میں لگا. حوصلہ کرو گے تو جملہ کہوں. مشکیزے سے پانی نہیں بہا، عباس کی آرزو بہہ گئی. کیا جملہ سن لیا؟ عباس کی امید بہہ گئی، عباس کی آرزو بہہ گئی. اب سنو گے دوسرا جملہ. عباس کی آنکھ میں وزنی تیر لگا. جانتے ہو ہماری آنکھوں میں معمولی سا ذرہ چلا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. سوچو عباس کی آنکھ میں وزنی تیر ہے. کسی میں جرت نہیں ہے جو ابھی عباس کے قریب آئے. ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا. عباس نے تیر کو زانوں میں دبایا. ہاتھ ہوتے تو ہاتھوں سے نکالتے. زانوں میں تیر کو دبایا. دبانے کے لیے سر کو جھکایا. ایک ظالم نے سر پہ قرض مارا.
مجھے بتاؤ اب تک جو شہید زمین سے زمین پہ آیا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا ٹویا، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر ہائے پاس بازو ہوتے تو سہارا لیتے، منہ کے پل پاس کربلا کی زمین پہ گرے، حسین نے کمر کو تھام لیا، علانی کسر ظہری، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھیا۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ سنو، نہیں بتاتا آقا لاشا عباس پہ کیسے آئے۔ عباس کوئی خواہش، آقا دو خواہشیں سب چھوڑ دیا میں نے۔ آقا جب اس دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کو دیکھا، جب جا رہا ہوں چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرو۔ عباس پریشانی کیا ہے؟ آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے۔ امام نے تیر کو نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ عباس نے چہرہ امامت کی زیارت کی، کہا عباس اور کیا خواہش؟ کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ ہائے عباس، ہائے عباس۔ لوگ کہتے ہیں عباس کو سکینہ سے شرمندگی تھی، مگر ایک وجہ اور بتاؤں، عباس کو معلوم تھا ابھی عصر عاشور آئے گی، شمر کا خنجر ہوگا، آقا کا گلا ہوگا، کوئی آقا کے لاشے کو خیمے میں لانے والا نہ ہوگا۔ شان غلامی کے خلاف ہے، غلام کا لاشا خیمے میں آ جائے، آقا کا لاشا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب حسین نے کہا عباس ساری زندگی میں ایک آرزو رہ گئی بھیا، ایک مرتبہ کہا آقا حکم فرمائیے۔ کہا عباس ساری زندگی گزر گئی، جب سے تم نے بولنا سیکھا کبھی مجھے بھائی نہیں کہا۔ عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر بلاؤ۔ کہا آقا اماں نے منع کیا تھا، اماں کا نام آیا، سرانے سے آواز آئی عباس حسین کا بھائی کہو۔ کٹے ہوئے لب ہلے، آواز آئی بھیا۔ میرا دل کہتا ہے خیمے سے زینب پکاری ہوگی، عباس حسین کو بھائی کہہ دیا، مجھے بھی بہن کا لے کر بلا۔ آئے حسین علم لے کر چلے، سکینہ انتظار میں، علم آ گیا، علم دار۔